اس امت کا فتنہ مال ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت اس امت کی بربادی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم دنیا کے ساتھ محبت اور دنیا کے ساتھ الفت کا ایسا ربط قائم نہ کریں جو ہمیں ہمارے رب سے غافل کر دے۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت خدا سے غافل ہونا ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا سے غافل نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت نہیں۔ جیب میں پیسوں کا ہونا یہ دنیا کی محبت نہیں، دل میں ہونا دنیا کی محبت ہے۔ تو جب دل میں مال ہے تو یہ دنیا دار ہے بندہ۔ جیب میں مال سے دنیا دار نہیں ہوتا اگر دل مال کی محبت سے خالی ہو۔ تو ہم اپنی ضروریات کے لیے کاروبار کریں، امور دنیا میں آئیں اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائیں، آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کریں، لیکن ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ اگرچہ امت کا ایک کثیر طبقہ پورا دنیا دار بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کے ایسے افراد آج بھی موجود ہیں جن کا مطمع نظر آخرت ہے، جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں۔ رضا الہی ان کا مقصود ہے، ان کی منشا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام گزرے تو حضور کو ایک خوشبو آئی، تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہا یہ ماشطہ بنت فرعون کی خوشبو ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک خاتون کنگھی کیا کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس نے کنگھی پکڑتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نام سے برباد ہو فرعون۔ تو اس نے کہا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ اس نے کہا کہ معبود برحق تو وہ ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ تو جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اس کے پورے خاندان کو اذیتوں میں مبتلا کر دیا۔ 2 اولادیں تھی اس کی اور ایک شوہر تھا، تو اس کو ایک کڑاہے کے اندر تیل ڈال کر کے اس نے اس کے بچے کو ڈالا، پھر دوسرے بچے کو ڈالا۔ یہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے۔ ماں کا دل تھوڑا ڈولنے لگا تو بچے نے وہاں سے آواز دی کہ امی حق پر مستقیم رہنا، تو سچائی پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا کہ یہ اس ماشطہ کی خوشبو ہے جو مشکل حالات کے اندر بھی حق پر مستقیم رہی، حق پر ڈٹی رہی۔ صداقت پر، سچائی پر، حق پر مستقیم رہنا، مشکلات کے باوجود۔ مشکلات نہ آئیں تو آسان ہوتا ہے بات کرنا، جب مشکلات کی بھٹی میں ڈالا جائے تو پھر نکھر کے کوئی سامنے آتا ہے کہ وہ کچا تھا یا پکا تھا، پختہ تھا یا خام تھا۔ تو اللہ نے اس کی آزمائش کی تو وہ اتنی پختہ نکلی، اور اس کے بچوں سے اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی، اور اس کو آگ میں ڈال دیا گیا، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ الگ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کا مبارک نام نہیں چھوڑا۔ میرے حضور معراج پہ اس کی خوشبوئیں سونگھ رہی ہیں۔ تو جو صداقت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں ان کی خوشبوئیں کبھی ماند نہیں پڑتی، اور ان کی مہک صدیوں گزرنے کے بعد بھی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ بات بتا کر کے ہمیں حق پر قائم رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور سچائی پر قائم رہنے کا سبق دیا ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کا لباس اس سے الجھتا ہے، تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ حضور یہ ان کی مثال ہے جو بازاروں، چوراہوں، چوکوں اور گلیوں میں بیٹھ کر کے کچہریاں لگاتے تھے اور آنے جانے والوں کو تنگ کیا کرتے تھے، ان کے لیے اذیت کا سامنا کرتے تھے۔ تو آج ان کو اس صورت کے اندر دکھایا جا رہا ہے۔ مخلوق خدا کے لیے راستے کو کشادہ کیجیے، راستوں کو روک کر کے نہ بیٹھیے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے خام خواہ لوگوں کے لیے اذیت کا سامنا نہ کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 15 فٹ کی تنگ سی گلی ہے اور ہم 10 مرلے کا 5 مرلے کا گھر بنایا ہے، اور ہر چیز ہم نے گھر کے اندر بنائی ہے، صرف 3 سیڑھیاں بنانے کی جگہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، موٹر لگانے کے لیے، نلکا لگانے کے لیے، پمپ لگانے کے لیے اندر جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم نے اس چھوٹی سی گلی کے اندر سے راستہ روک کر کے دونوں اطراف سے، تو ہم نے آنے جانے والوں کو اذیت اور تکلیف دینے کا مزاج بنایا ہوا ہے۔ راستے کو کشادہ کرو، راستے صاف رکھو، اور لوگوں کے لیے آسانیاں اور